ہے؟ چگلی کیا جنت کا راستہ ہے؟ غیبت کیا جنت کا راستہ ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا کیا جنت کا راستہ ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قائم کرنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندی فلموں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندے پکچروں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گانے گنگنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کر مشرکوں کی طرح ناچنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح کٹوانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا بیوٹی پارلر میں جانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا سیریل دیکھ کر اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، راستہ جہنم کا سب نے چن رکھا ہے اور جنت کی طرف جانے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ جیسے لکھنؤ کا راستہ چننے والا کبھی ممبئی نہیں جا سکتا، چاہے سواری کتنی اچھی ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، چاہے کتنا دانشور ہو، جو راستہ چنے گا منزل وہی ملے گی۔ ہم نے راستہ جہنم کا چنا ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، نفس کہتا ہے سو جا، اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نیند کو چھوڑ کر، نرم گدوں کو چھوڑ کر جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ نہیں دیا ہے؟ آئیے، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا، میرے بعد دو تقریریں آپ کو اور سننی ہے۔ حضرت پیر وجیہ الدین صاحب اور حضرت انس میاں صاحب، ان دونوں حضرات سے آپ نے گفتگو سننی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، بڑی تاخیر ہوئی ہے اور غور سے سننا۔ ایک ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اس کی شرح کے ساتھ، اس کی کچھ توضیح کے ساتھ، بہت دھیان سے سننا۔ بہنیں بھی اور بھائی بھی، حضور کو فکر کیا ہے؟ یعنی آج کی تقریر کا اگر آپ عنوان دے سکتے تو یہ دے دیجیے گا، حضور کو کس بات کی فکر تھی؟ حضور علیہ السلام کو کون سی فکر تھی؟ ہائے ہائے، کسی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میری بچی کو اچھا رشتہ آ جائے، میرے نبی کو فکر ہے، امت کی فکر ہے۔ میرے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بچوں کو اچھی ڈگریاں مل جائے، نبی کو فکر ہے، ایک ہی فکر ہے میرے امتیوں کو جنت کی ڈگری مل جائے۔ اللہ اکبر، نبی 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا آمنہ کے لال نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ آئیے اب اس پیار کو محسوس کریں۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سنیے، حدیث کی راویہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ ذکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت، اللہ اکبر، زوجہ مولا علی سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ یہ حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی، اللہ اللہ، فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، دل میں خیال آیا چلو آقا سے ملاقات کرتے ہیں، چلو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ مولا علی سے عرض کیا میرے سرتاج چلیے نا، اللہ کے رسول کی یاد آ رہی ہے، بابا جان کی یاد آ رہی ہے، حضور سے چل کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیدہ اور مولائے کائنات دونوں مل کر رسول اللہ سے، ہمارے آقا سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں جب ہم حضور کے گھر پہنچے تو ہم نے حضور کو کیسے دیکھا؟ اب میری طرف دیکھیں، تقریر سنی بھی جاتی ہے اور تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، ویسے میں کوئی مقرر نہیں، صرف میری کوشش یہ ہے کہ جو درد میں آپ کے سامنے تقسیم کرنا چاہتا ہوں اس کو محسوس کریں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا ہے اپنے گھٹنوں پر، اور یوں کر کے اپنے گھٹنے سمیٹے ہیں اور سر کو گھٹنے میں رکھ کر اللہ کے رسول چپکے چپکے موٹے موٹے آنسوؤں سے تنہائی میں رو رہے ہیں۔ اس درد کو محسوس کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں، رات کی تاریکی اور تنہائی کے اندر پاپ اور جرائم کرنے والوں، گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کب کے آسمان سے پتھر برس چکے ہوتے، کب سے زمین میں زلزلے آ کر ہم دھسا دیے گئے ہوتے۔ پیغمبروں کی اولاد کو گناہوں کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا اللہ نے۔ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ گناہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، انبیاء کی اولادوں نے جرائم کیا، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا کر 3 دن میں مار ڈالا۔ لیکن اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل یہ قوم کرے، قوم عاد کا عمل یہ قوم کرے، قوم سمود کا عمل یہ قوم کرے، لیکن کیا بات ہے، اس قوم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے۔ ارے پتھر برسنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش برستی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ کبھی سوچا اتنے گناہ کر کے بھی ہم برباد کیوں نہیں؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ اتنے گناہ کر کے بھی آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم زمین میں کیوں نہیں دھستے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے، اللہ تمہارے اور میرے پاپ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اور میرے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب امت کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ محبوب کو پریشانی میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ غور فرمائیے، اللہ اکبر، رسول اللہ کی فکر دیکھیں۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی گھٹنوں میں سر رکھ کر یہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ اس محاورے کو سمجھتے ہیں، گھٹنوں میں سر رکھ کر تنہائی میں چپکے چپکے رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اور داڑھی کو تر کرتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اپنے نبی کی محبت دیکھو، حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور جیسے سیدہ اور مولائے کائنات دونوں آئے، اللہ اکبر، حضور رونے میں اتنے مصروف ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ سیدہ نے سلام کیا، بابا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی سیدہ کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دیکھی، تڑپ گئی اور کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا، تو معراج پر جانے کے بعد جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا اور جہنم کو دیکھا تھا، اور جہنم کا عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج مجھے وہ عذاب یاد آ گیا۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، میں نے امت پر کیسے کیسے عذاب دیکھا۔ Here's a look at my week on Facebook Gaming. مختلف احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے امت پر کیا کیا عذاب دیکھا، انہیں کن تکلیفوں میں دیکھا؟ تو اب میرے آقا بیان کرنے لگے، اب اس کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ اکبر، اور نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، زندگی نہیں بدلو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ سے تمہیں اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اوندھی لٹکی ہوئی ہے۔ بہنوں کی خاص توجہ، کاش میری بہنیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں سننے کے لیے آئی ہیں ذرا اپنے دل پر رسول اللہ کے ان جملوں کو لکھ لے، جملوں کو
نقش کر لیں. یاد رکھنا جلسوں کا مقصد ہنسی مذاق نہیں, جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں, جلسوں کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں. سنو سنو, اللہ کے رسول کو کون سی چیز رلا رہی ہے, حضور کو کون سی چیز تڑپا رہی ہے, حضور علیہ السلام کو کون سی چیز بے قرار کر رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ننگی ہے, اور ان کے اللہ اکبر سینوں کو ان کے بالوں سے باندھ کر کے جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور میں تو لاؤ میری بہنیں بھی اور آپ بھی, اگر کسی کو اے سی میں الٹا لٹکا دیا جائے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا, لیکن اے سی کے کمروں میں نہیں, اللہ اکبر گھروں میں نہیں. ایک تو جہنم کی آگ, جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے, اللہ اکبر. اور جہنم کی آگ کیا ہے, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. 3000 سال تک کے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے, تب کہیں جا کر جہنم کی آگ بھڑکی ہے. وہ آگ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے, ارے 5 منٹ میں اپنا چولہا جلا لو تو اس چولہے کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم 5 منٹ جس چولہے پر محنت کریں, جس آگ کو جلائیں, اس کی حرارت کا یہ عالم ہے. قدرت نے جس آگ کو 3000 سال تک جلایا ہوگا, جس آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا ہوگا, اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہے, اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہے, اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہے. لوگوں اپنے آپ سے محبت کر لو. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو. صادق و مصدوق سچے رسول اپنی شہزادی کو بتا رہے ہیں عورتیں ننگی جہنم میں اوندے منہ لٹکی ہے, ان کے بالوں سے ان کے سینوں کو باندھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا عذاب دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم میں اوندھی منہ ننگی لٹکی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. سر نیچے ہے پیر اوپر ہے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. اللہ اکبر. یہ آج جہنم میں اوندے منہ لٹکائی گئی ہے. یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی, بے پردہ رہتی تھی, کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی. اللہ اکبر. ایک سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے, تو علماء بیان کرتے ہیں کپڑا پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے اتنے باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ باریک اور پتلے کپڑے پہننے کی وجہ سے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا ہوگا. عورت کو باریک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے, عورتیں پتلا کپڑا پہن رہی ہے, مطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہے. عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے, پردہ نہیں کر رہی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہے. میری بہنوں سن لو, اداکارہ کے طریقے پر, سیریل اور فلم کی اداکارہ کے طریقے پر عمل کر کے تمہیں عزت نہیں مل سکتی. اگر عزت چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر عمل کرو. اللہ اکبر. تم تو اس رسول کی کنیز ہو جس کی شہزادی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی حیا کی اتنی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مومر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. افسوس کی بات